پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے آئینی اصلاحات کے لیے، اس کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوا، اور اس میں جو گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مستقبل میں ایڈ ہاک ججز تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ آج بھی اجلاس ہوا ہے اور آج کے اجلاس میں جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے ان اجلاسوں میں گزشتہ 2 روز سے، اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز اسلام آباد کے نمائندے علی اکبر سے۔ جی علی اکبر، آج اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے؟ جی جاوید، جو آئینی اصلاحاتی کمیٹی ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جو بالخصوص ایک اچھا ظاہر کیا جا رہا تھا کمیٹی میں کہ یہ جو عدلیہ کے متعلق آئینی ترامیم ہے اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکے گا، تو وہ معاملہ کمیٹی نے کل کے اجلاس میں مکمل کر لیا، اور اعلیٰ عدلیہ سے متعلق جو بھی ترامیم تھے اس پر اتفاق رائے موجود ہے۔ ان میں یہ تھا کہ جو میثاق جمہوریت میں کہا گیا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہ جو ججز کی تعیناتی جو ہے وہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے کی جائے گی، اور اس کے لیے 2 کمیشن بنیں گے، ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک پارلیمانی کمیشن۔ تو اس پر مسلم لیگ کاف کا یہ کہنا رہا کہ صرف پارلیمانی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ چاہیے، اور پارلیمانی کمیشن سے ججز کی تقرری جو ہے وہ سیاسی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس پر کل تقریباً 5 اجلاس جو تھے وہ اس پر ہوئے، اور اس پر آخری فیصلہ یہ ہوا۔ اچھا اکبر، یہ جو صوبائی خود مختاری کا جو چیپٹر ہے، جو آخری چیپٹر ہے، اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ جاوید، 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک جو یہ تھا جوڈیشری کا، دوسرا جو تھا 17ویں ترمیم کا۔ یہ جوڈیشری اور 17ویں ترمیم کا جو ہے اس کا مسودہ بھی تیار ہونے لگا ہے۔ اب آخری جو چیپٹر ہے صوبائی خود مختاری کا، اس پر تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو قوم پرست جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی جائے۔ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس پر مسئلہ آ رہا ہے، اور صوبوں کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو 57 شپ موجود ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، اس میں تقریباً جو ہے 10 وفاق اپنے پاس چھوڑیں اور باقی زیادہ جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کیے جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس پر آئندہ جو ہے 2 ہفتوں میں اس پر بھی ڈیسیجن ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ چونکہ اس اصلاحاتی کمیٹی کے اجلاس کو مستقل کور کر رہے ہیں، کب تک یہ جو کمیٹی ہے یہ اپنے اصلاحات کا کام مکمل کر پائے گی؟ کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں، یا کیا محسوس کیا جا رہا ہے اس بارے میں؟ جاوید، ابھی تک جو ہم نے کمیٹی کے جتنے بھی ارکان تھے ان سے چیئرمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک کوئی ڈیڈ لائن سیٹ نہیں کیا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے اس کمیٹی پر پریشر ہے، اور آج بھی 2 ارکان سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امکان یہی ہے کہ 16 مارچ کو صدر پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا مشترکہ اجلاس سے، تو کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے اس کو حتمی شکل دی جائے۔ تاہم یہ اس میں ایک امکان ہے کہ جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے اس پر اتفاقی رائے مشکل لگ رہا ہے، اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو بلوچستان کی ہے تو شاید اس سے اتفاق نہ کر جائے۔ اچھا، مجموعی طور پر یہ جو اصلاحاتی عمل شروع ہوا ہے اور جس پر یہ پوری کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمان کی، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جب اپنا کام مکمل کرے گی، جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 16 مارچ کو صدر کا خطاب ہے اور اس سے پہلے یہ کام مکمل کرنا چاہتی ہے، کہ جب یہ اصلاحات سامنے آئیں گی تو مکمل طور پر ہم آہنگی ہوگی اور تمام کی تمام جماعتوں کی جو ہے وہ متفقہ رائے ہوگی؟ یہ جاوید، زیادہ تر ابھی تک جتنا بھی کام ہوا وہ اتفاق رائے سے ہوا، لیکن یہ کام جو ہے یہ مشروط ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو صوبائی جماعت ہے، جو قوم پرست جماعت ہے، تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے موقف کو جب مانا جائے گا تو ہم اس سے اتفاق کریں گے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ صوبائی خود مختاری پہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جو قوم پرست جماعت ہے، تو ان کو شاید اسی طرح نہیں سنا جائے گا، اور یہی امکان ہے کہ اس پر جو چھوٹی جماعت ہے 2-3 تو شاید ان کے ساتھ ایگری نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ بات ہماری بھی ہوئی آئینی ماہرین سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جماعتیں اس پر متفق ہو، کیونکہ جو 1973 کا آئین کا مسودہ تھا تو اس پر بھی 2-3 جماعتوں نے اسے واک آؤٹ کیا تھا، اور تمام جماعتیں اس پر متفق نہیں ہوئی تھی، تاہم اس کو متفق آئین کہا جاتا ہے۔ جاوید، بہت بہت شکریہ علی اکبر، آپ کا تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 16 مارچ کو جب صدر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے تو اس سے پہلے آئینی اصلاحاتی کمیٹی
کمیٹی اپنا کام ختم کر دے گی۔ علی اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویسے تو جتنے بھی ابھی تک ایشوز سامنے آئے ہیں اس پر تمام کے تمام جماعتوں کی متفقہ رائے سامنے آئی ہے، لیکن صوبائی خود مختاری کا جو معاملہ ہے اس پر شاید جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات سامنے آئیں اور شاید اس حوالے سے کوئی متفقہ رائے سامنے نہ آئے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ شمالی وزیرستان میں ڈنڈے درپخیل پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور اب اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں 3 اہم مطلوب افراد مارے گئے ہیں۔ یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔